من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین صدق اللہ العظیم۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نماز کے متعلق ہے، نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت۔ تو قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جنتی لوگ جو ہیں وہ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دی۔ اگر 50 نمازیں پڑھنی پڑتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع امت تھے، بار بار اللہ کے ہاں گئے اور 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو اللہ سے سفارش کروا کر فرض کروائی۔ تو ہم جو ہے مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں مگر مسجدوں میں داخل ہونے سے گریز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہسپتال بھرے پڑے ہیں، لیکن جو ہے کوئی مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے مریض کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب کوئی مشکل درپیش آتی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے وہ مسجد کی طرف رخ کرتے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے اس معاملے میں۔ تو نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کی کنجی اور دین کا ستون، یہ نماز کو ہی قرار دیا ہے۔ آج ہم 1 روپے کے بدلے میں، 1 ریال کے بدلے میں 42 روپے لینے کے لیے تم چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ملتان کا سفر کرنا پڑے، ہمیں اسلام آباد کا سفر کرنا پڑے، ہمیں لاہور کا سفر کرنا پڑے، تو ہم اس خاطر جو ہے وہ دور دراز کا سفر کر لیں گے، مگر 1 نماز کے بدلے جو 27 نمازیں ہیں اس کے لیے ہم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو خبر جو ہے وہ ایسے پھیل گئی جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ لوگ جوک در جوک ان کے جنازے میں شریک ہوئے، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے استاد اور بڑے بڑے اللہ والے اس جنازے میں شریک تھے۔ صف بندی ہو گئی۔ جیسے ہی صف بندی ہوئی تو ایک وصی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت نے یہ وصیت لکھ کر دی تھی، یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی 4 سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، اور میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث کھڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ تو اس دوران ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد التمش باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو میرا پردہ فاش کر دیا، آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ دنیا کو بتا گئے میں ہی ہوں خدا کی قسم کہ جب سے بلوغت میں قدم رکھا ہے تو اس وقت سے تہجد قضا نہیں ہوئی، اس وقت سے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے،
اس وقت سے 4 سنتیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی چھوڑ دیں اور کبھی پڑھ لی، وہ کبھی نہیں چھوٹی، اور اس وقت سے کبھی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی۔ تو یہ ایک بادشاہ کا حال تھا، حالانکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ نام کی طرح جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے اور کام ان کے ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ بادشاہ تھا اور اس نے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو جوڑا۔ تو دیکھ لیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جن کے قدموں میں دنیا بیٹھتی تھی، ان کا جنازہ جو ہے وہ ایک بادشاہ پڑھا رہا ہے، اور بادشاہ بھی باعمل۔ تو یہ نماز جو ہے اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ شاعر ایک بڑا خوبصورت فقرہ کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ تو یہ جب جبین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، تو جیسے جیسے یہ جھکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ویسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں شیطان نے اپنے جو ہے بہکاوے میں رکھا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بارش کی طرح نمازی پر برستی ہے، اور نماز کے بعد انسان ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا نہیں ہے، قبولیت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہماری وہ نمازیں تو نہیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ادا کی اور کر کے دکھائیں، لیکن ٹکریں ہی صحیح تو ہیں تو رب کے سامنے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، سب عیب جاننے والا ہے، سب غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ بھئی نماز جو ہے یہ اللہ سے ملاتی ہے، نماز انسان کی حفاظت کرتی ہے، نماز جو ہے انسان کو پاکیزہ رکھتی ہے، زبان کو، ذہن کو، آنکھوں کو، اور نماز چہرے کا نور ہے۔ تو بھئی نماز جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اور اسی نماز میں یہ چونکہ فرض تو نہیں ہے، لیکن تہجد جو ہے وہ بھی ایسی ایک عبادت ہے اور ایسی ایک نماز ہے جو اتنی لاڈلی نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہے۔ اس وقت خود جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دنیا کی مشکلات سے نجات کرنے والا، اور ہے کوئی مجھ سے جنت کی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے جہنم کی خلاصی مانگنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرماتے ہیں۔ تو تہجد جو ہے وہ ایک ایسی لاڈلی چیز ہے۔ میرا تو اپنا ایک تجزیہ ہے کہ جیسے جیسے برائیاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہیے، تاکہ برائیوں کا جو ہے وہ اثر ختم ہو اور نیکیوں کا اثر بڑھے، تو معاشرہ جو ہے وہ پاک ہو اور صاف ہو، اور ماحول جو ہے وہ تعفن زدہ جو بنا ہوا ہے اس میں صفائی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔